الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، گزشتہ اور پیوستہ جمعۃ المبارک کے خطبات میں قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی اور اس امت پہ آنے والی ایک بہت بڑی آزمائش فتنہ دجال کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ احباب کی خدمت میں پیش کی تھیں. گزارشات کا مقصد بس یہی تھا کہ اللہ جل جلالہ ہمیں فتنوں سے بچاؤ کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیں. پیش آنے والے حالات کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں، ان ارشادات میں امت کے لیے بہت بڑی خیرخواہی موجود ہے. اگر ہمیں کوئی شخص خبردار کر دیتا ہے کہ جس راہ پہ تم جا رہے ہو آگے فلاں جگہ پہ ڈاکو موجود ہیں اور وہ تمہیں لوٹ بھی سکتے ہیں اور تمہاری جان بھی لے سکتے ہیں، تو یقیناً ہم کسی شخص کی خبر کی بنیاد پر اگر لٹنے سے بچ جائیں، پٹنے سے بچ جائیں، قتل ہونے سے بچ جائیں، تو ہم دل سے اس شخص کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کا ہم پہ بڑا احسان ہے، آپ نے قبل از وقت ہمیں ایک بڑے نقصان سے بچا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا و آخرت کی ناکامیوں سے بچنے کے لیے جن جن پیش آنے والے حالات کی خبر دی ہے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پہ بڑا احسان ہے. دجال کے فتنہ کو ایک بڑا فتنہ قرار دیا گیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے، اور یقیناً دجال کا خروج میری امت سے ہوگا، میری امت میں ہوگا، کیونکہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال 40 دن تک دنیا میں رہے گا اور ایک دن ایک سال کے بقدر ہوگا، اور وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا،
ظلم کے پہاڑ توڑ دے گا ایمان والوں پر، اس وقت روٹی، کپڑا، مکان، ضروریات زندگی صرف دجال اور دجال والوں کے پاس ہوں گی۔ حدیث کے الفاظ سنیے گا، اس وقت روٹی، کپڑا، آج اس کے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دیں گے، روٹی، کپڑا، مکان اور ضروریات زندگی اور اسباب زندگی یہ صرف دجال کے پاس ہوں گے یا دجال والوں کے پاس، یعنی کفار کے پاس جو دجال پر ایمان لائیں گے اور قرآن و سنت سے انحراف کر لیں گے۔ رہ گئے ایمان والے، تو ایمان والوں کو روٹی میسر نہیں آئے گی اس زمانے میں، کھانا پینا، نیا لباس اور پرسکون گھر یہ میسر نہیں آئیں گے، لوگ پہاڑوں کا رخ کر لیں گے ایمان بچانے کے لیے، ورنہ جان تو بچ سکتی تھی اگر اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے، کپڑا، مکان، روٹی، ہر چیز وافر مقدار میں مل جاتی۔ لوگ ایمان بچانے کی غرض سے پہاڑوں کو رخ کریں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، ہمیں اگر روٹی نہ ملے تو ہمارا گزارا نہیں، پھر اس زمانے کے ایمان والے کیسے گزارا کریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس زمانے کے ایمان والوں کی خوراک اللہ کی تسبیح ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے ذکر سے جو مشغول رہیں گے ان کا پیٹ اللہ روحانی طور پہ بھرتے رہیں گے، وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا۔ آہستہ آہستہ دنیا سمٹنے لگی ہے، آہستہ آہستہ مادیت اور اسباب کفار کی طرف جانے لگے ہیں، آہستہ آہستہ ایمان والوں پہ کڑا اور مشکل وقت آنے لگا ہے۔ تو ایمان والوں کو کیا کرنا ہے جی؟ اب اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، ایمان بنانا ہے، تقوی پیدا کرنا ہے، حلال کی طرف جانا ہے، گناہوں سے رخ موڑنا ہے، اپنے روٹھے رب کو منانا ہے، اور رب کے ذکر میں، رب کے قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو بہلانا ہے، اس لیے کہ یہی ایمان والوں کی کل خوراک بننے والی چیز ہے۔ باقی تو سب کچھ کفار کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی، جیسے حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت ایک لنگڑے مچھر کے پر کے بقدر ہوتی تو میں کھانے کے لیے کسی کافر کو ایک لقمہ نہ دیتا اور پینے کے لیے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ آج اگر دنیا کفار پہ عاشق ہے، آج اگر اسباب کفار پہ نچھاور ہیں، تو یہ میرے رب نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ دنیا اور ایمان ان کا آپس میں بھلا کیا رشتہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مالی ولد دنیا، مالی ولد دنیا، میں کہاں اور دنیا کہاں، میں کہاں اور مال کہاں، میں کہاں اور دولت کہاں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ دولت مستقل ایک آزمائش کا رنگ روپ ڈھالنے والی ہے، اور عن قریب یہ بڑی آزمائش بن کے آئے گی جو سب سے پہلا حملہ اس کا انسان کے ایمان پر ہوگا۔ مومن کہیں گے اگر کافروں سے اللہ راضی نہیں ہے تو اللہ ان کو اتنا دیتے کیوں ہیں؟ اگر کافر اللہ کی نظر میں پیارے نہیں ہیں، ان کا دین اللہ کو محبوب نہیں ہے، تو پھر کافر اتنے آسودہ حال کیوں ہیں، اتنی طاقت میں کیوں ہیں؟ میرے بھائی، یہ ایمان کی آزمائش۔ تو چونکہ فتنہ دجال کے حوالہ سے مختصر، میں نے انتہائی مختصر کر کے آپ دوستوں کی خدمت میں باتیں رکھی تھیں، ورنہ اگر ہم تفصیلات میں جائیں تو سینکڑوں احادیث ہیں، اس پر علماء نے ضخیم کتابیں لکھی ہیں فتنہ دجال کی پیشین گوئی کے حوالہ سے۔ اسی کے ساتھ اسی ضمن میں ایک اور بھی قیامت کی نشانی ہے، اور وہ ہے نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ جیسے دجال آئے گا تو ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دمشق میں آسمانوں سے نزول ہوگا، آسمانوں سے نزول ہوگا، فرشتوں کے نورانی پروں پہ انہوں نے سہارا لیا ہوگا،
دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے اور عین نماز فجر کی اقامت کی حالت میں پھر زمین پہ اتریں گے اور حضرت مہدی کے پیچھے فجر کی نماز ادا کریں گے. اور یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر بن کر نہیں آئیں گے، میرے پیغمبر کے امتی بن کر تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. نزول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عقیدہ یہ مسلمات دینیہ میں سے ہے، اس میں کسی صاحب ایمان کو اختلاف نہیں ہے. حیات عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں پر اسی جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں اور قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور دجال کا ان کے ہاتھوں قتل ہوگا، یہ مسلمات دینیہ میں سے ہے، اس میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کے متعلق جو علماء اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے، بلکہ اگر ہم چلیں دور صحابہ سے ہم چلیں تو صحابہ کے فتووں کے مطابق تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، مورخین، اولیاء امت، سلف اسلاف جتنے بھی گزر چکے، تمام کے تمام کا متفق علیہ یہ فتویٰ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کا قائل نہیں ہے وہ بالاتفاق کافر ہے. کہیے کیا ہے وہ؟ بالاتفاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر کافر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی واضح محکم نصوص موجود ہیں، ایسی آیات کہ جن میں کوئی دوسرا مفہوم ہی نہیں بنتا ما سوائے حیات عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا، اس کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث ہیں. حضرات صحابہ کرام کا بھی یہی نظریہ، بعد میں میں نے جتنی ہستیوں کی طرف اشارہ کیا ان کا بھی، ان کے علاوہ بھی تمام کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر روح مع الجسد زندہ اٹھایا گیا ہے اور وہ آسمانوں پر موجود ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے. نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، یاد رکھنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں اپنے زمانے کے نبی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دفتر نبوت سے ان کا نام نعوذ باللہ خارج ہو جاوے گا، یوں نہیں ہے. اپنے زمانہ کے اعتبار سے وہ نبی تھے، رسول تھے اور ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب تشریف لائیں گے تو بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت امتی کے. آگے میں کچھ احادیث کی طرف بھی انشاءاللہ اشارہ کروں گا. اس فتنے کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کا فتنہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب زندہ نہیں ہیں. سب سے پہلے 20ویں صدی عیسوی میں مشرقی پنجاب میں متنبی زماں مرزا غلام قادیانی نے سب سے پہلے یہ نظریہ اور عقیدہ امت کے سامنے پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس نے اپنی مختلف کتابوں کے اندر 5 علاقوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا اظہار کیا ہے. 5 علاقوں میں الگ الگ اس نے قبریں لکھی ہیں، چونکہ جیسے فارسی والے کہتے ہیں دروغ گورا حافظہ نباشد، جھوٹے کی عقل کام نہیں کرتی ہے، یہاں اور بات کرے گا وہاں اور بات کرے گا. اس طرح مرزا نے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹوں کا سہارا لیا. کبھی تو وہ شرق اردن میں قبر بتاتا ہے، کبھی فلسطین میں قبر بتاتا ہے، کبھی جدہ کے علاقے میں قبر بتاتا ہے. اس نے آخر میں تو حد کر دی، کشمیر کے علاقہ میں بھی ایک قبر اس نے دریافت کر لی کہ کشمیر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. لیکن مزے کی بات یہ ہے، جب اس نے دیکھا کہ وفات عیسیٰ علیہ السلام کا میرا چورن نہیں بک رہا، اب اس چورن کی ویلیو ختم ہو چکی ہے،
لوگوں کے اندر چونکہ مسلمات دینیاں راسخ ہو چکی ہیں اور لوگ میری بات سے متاثر نہیں ہوتے، تو اب اس نے اپنی اتباع کرنے والوں کو، اپنے نام لیواؤں کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ پھر اس نے کہا کہ بھئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے، حقیقت میں میں ہی عیسیٰ بیٹا مریم کا ہوں، حقیقت میں مسیح موعود میں ہی ہوں، اور وہ جس مسیح نے آنا تھا وہ میں آ چکا ہوں۔ تو کسی نے کہا جناب وہ تو مینار پہ اتریں گے، دمشق کی مسجد کے مینار پہ انہوں نے اترنا تھا، آپ تو ایسے ہی ٹپک پڑے ہیں، آپ کہاں سے اتر آئے؟ تو انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، مینار اب بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ باقاعدہ قادیان میں مینار بنایا گیا۔ سمجھ آ گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کے دلائل سب سے پہلے تو اس نے مسیح موعود ہونے کے دلائل پر کتابیں لکھی۔ مسیح موعود، مزے کی بات ہے، اس سے پہلے ایک وہ کتاب لکھ چکے تھے، کتاب ازالہ اوہام کے نام سے، کہ بہت سارے وہموں کا ازالہ اوہام۔ اس میں اس نے قرآن کی 30 آیات ایسی پیش کی تھیں جن سے اس نے جھوٹا استدلال پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ قرآن میں اس نے چوری کری۔ یہ جو علم کی بنیاد پہ ٹھوکر لگتی ہے نا، اللہ ہی رحم کرے، انسان بہت بری طرح گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنبھالنے کے لیے تقوی بھی نصیب فرمائے۔ تو چنانچہ قادیانی نے سب سے پہلے تو کتاب لکھی جس میں قرآن کی 30 آیات اس نے پیش کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ پھر اس نے آہستہ 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 ان باتوں کو سمیٹنا شروع کیا۔ پھر اس نے وعدہ کیا کہ میں اپنی صداقت پر 50 جلدوں میں کتاب لکھوں گا۔ کتنی جلدوں میں؟ اچھا، مزے کی بات تو یہ ہے، جو اللہ کے سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھتے ہیں یا ان پر جبریل کتابیں لے کے اترتے ہیں؟ کسی نبی نے کوئی کتاب لکھی ہو، کسی پیغمبر نے کوئی تصانیف لکھی ہو، کسی پیغمبر کی تصانیف شائع ہوئی ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ انبیاء پر صحیفے اترتے رہے، انبیاء پر آسمانی کتابیں اترتے رہیں۔ معلوم ہوا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اپنی صداقت پر کتابیں لکھوں گا تو دال میں کچھ کالا۔ پھر اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ میں حیات عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا قادیانی کو سب سے پہلے غلط فہمی کہاں سے لگی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں؟ قرآن مجید میں ایک لفظ توفی استعمال ہوتا ہے۔ توفی لفظ بھی بتا رہا ہے کہ وفات سے ہے۔ کس سے ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ تعالی وفات دیتے ہیں۔ توفی جیسے یہ عمومی طور پہ بعض الفاظ عربی کے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جب اردو میں وہ رائج ہوتے ہیں نا، تو حقیقت ہے ان کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا ہے، بس اللہ ہی رحم کرے ان الفاظ پر۔ عربی کے الفاظ ہیں اور جب وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اسٹامپ پیپر لکھنے لگے ہیں اور میم سین میم اوپر کھڑا زبر یا، مسمى، میں مسمى فلاں بن فلاں اقرار کرتا ہوں یہ سمجھ، میں مسمى۔ اب لکھنے والا کہتا ہے میں مسمی فلاں بن فلاں۔ مسمی، یہ مسمی مالٹا تھوڑی ہے، یہ لفظ ہوتا ہے مسمى۔ کیا لفظ ہے بھائی؟ مسمى، اس کا معنی ہے نام رکھا ہوا۔ میں جو یہ والا نام رکھا ہوا شخص ہوں، میں جو اس نام سے مشہور شخص ہوں، لفظ مسمى ہے۔ سمجھ آ گیا جی؟ ایسے ہی ایک لفظ ہے متوفا۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں جی فلاں متوفی، فلاں متوفی، فلاں متوفی کا یہ معاملہ۔ ارے بھائی متوفی نہیں ہوتا، لفظ کیا ہے؟ متوفا، اوپر کھڑا زبر ہے، فوت کیا ہوا۔ متوفی کا معنی ہوتا ہے فوت کرنے والا۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہاں پہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھا جاتا ہے جی فلاں من فلاں متوفی، فوت کرنے والا نہیں، یہ لفظ کیا ہے جی؟ متوفا۔ تو ایک لفظ توفی استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں لفظ وفات سے۔ مرزا قادیانی نے جن جن آیات میں لفظ وفات دیکھا، یعنی توفی کا لفظ دیکھا، تو اس نے اس سے موت ہی استدلال کیا کہ حضرت انی متوفی کا ورافعک الیہ،
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے وفات دوں گا پھر اپنی جانب اٹھا لوں گا، متوفی کا، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ تو قادیانی نے کہا جی متوفی چونکہ وفات سے ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فوت کر چکے ہیں، لہذا فوت بمانا موت، فوت بمانا، حالانکہ یہ کلیہ قاعدہ نہیں ہے۔ آپ لغت میں علمی بات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آسان کرتا ہوں صرف یہ بتا کر کہ اس کو غلطی کہاں سے لگی، یہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اصل میں غلطی یہاں سے لگی، یہاں یہ روڑا تھا جس سے اس کو ٹھوکر لگی ہے۔ لفظ توفی جو وفات ہوتا ہے اس کا اصل معنی ہے پورا پورا لے لینا۔ کیا لفظ معنی کیا ہے جی؟ شاید بولو کیا معنی ہے؟ پورا پورا لے لینا۔ جیسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر توفی کا معنی کرتے ہوئے ایک مثال دی ہے کہ عرب کہتے ہیں توفیت منہ دراہمی، توفیت منہ دراہمی، کہ میں نے اس سے اپنے درہم پورے پورے وصول کر لیے، توفیت پورے پورے وصول کر لی۔ اس کا مطلب ہے وفات کا معنی ہے روح مال جسد لے لینا۔ موت کا ایک معنی اس پہ آتا ہے، لیکن ہر کہیں وفات کا معنی موت، یاد رکھنا ہر کہیں وفات کا معنی موت نہیں ہوتا ہے، پورا پورا وصول کر لینا، سارے کا سارا حاصل کر لینا۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا انی متوفی کا، اے عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کو پورا پورا لے لوں گا۔ کیا مطلب؟ روح جسم سمیت اٹھا لوں گا۔ ورافعوک الیہ، وہ تفسیریہ ہے، یعنی کہ میں آپ کو آسمانوں کی جانب اٹھا لوں گا۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اس آیت کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بھی آگے ایک آیت ہے، آیت نمبر 159، سورت کا نام ہے سورہ نساء، چھٹا پارہ، آیت نمبر 159۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں، پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، ان پر تمام کے تمام اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ قرآن کی نص ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے۔ اگر قادیانی سچا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی ہے تو عیسائی یہودی سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ اگر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں، یہ ایمان لانا تھوڑی ہو گیا، ایمان لانا نہیں ہے۔ تو اگر عیسائی یہودی سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تو معلوم ہوا کہ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دنوں پر گواہ مقرر ہوں گے، بتلانے والے ہوں گے، یا اللہ انہوں نے مجھ پر ایمان لایا، انہوں نے ایمان لایا، انہوں نے ایمان لایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ بات پیچھے سے چلی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اسی آیت کی تفسیر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ ضرور تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے، ضرور تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے، ان ینزل فیکم ابن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم تمہارے اندر تشریف لائیں گے، کس طرح؟ حکمن و عدلن، وہ منصف بادشاہ بن کر آئیں گے، ایک روایت میں ملکن، بادشاہ بن کر آئیں گے، یعنی پوری دنیا میں سب سلطنتیں ضم ہو جائیں گی، سب اقتدار ختم ہو جائیں گے، ساری دنیا پہ پھر اقتدار کس کا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حاکم عادل بادشاہ بن کر تشریف لائیں گے دنیا کے اندر۔ نمبر 3 فرمایا کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، وہ صلیب جس کے متعلق عیسائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس پر جو جمع کا نشان بنا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے گناہوں کے کفارہ میں سولی چڑھا دیا گیا،
چونکہ یہ سلیب نشانی ہے اس سولی چڑھنے کی، تو لہذا ہم اس کو مقدس جانتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب قیامت تک ہم جو گناہ بھی کرتے رہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے بدلے میں سولی چڑھ چکے ہیں، اب ہمارے گناہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہیں۔ یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھی ہے یہ بات۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام وہ سلیب کے ٹکڑے کریں گے، سلیب کے ٹکڑے کریں گے۔ جو عیسائیوں کے ہاں مقدس نشان ہے اس کے کیا ہو جائیں گے؟ ٹکڑے ہو جائیں گے، ٹکڑے۔ جو علامت کفر ہے، علامات کفر کو توڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا خنزیر کا قتل کریں گے۔ عیسائی اس کو حلال سمجھ کے کھاتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خنزیر کا قتل کریں گے، خنزیر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جزیہ ختم، تمام ٹیکسز، پھر گاڑیاں دوڑاؤ کہیں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، تمام ٹیکسز ختم، کسی سے کوئی ٹیکس دنیا میں نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا اتنا زیادہ مال ہو جائے گا، اتنا مال ہو جائے گا کہ کوئی صدقہ وصول کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں اتنا زیادہ مال و دولت کی بہتات ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی۔ کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انصاف کی برکت سے۔ کسے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی زمین کے جس ٹکڑے پر انصاف کیا جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں، وہاں رحمت و عنایات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ظلم اور ناانصافی اور چھینا جھپٹی اور بے راہ روی، یہ کیا ہے؟ یہ روزی اور رزق کی رکاوٹ میں بڑے اسباب ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے، خنزیر کا قتل ہو جائے گا، اور پھر دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کے قتل کے بعد فرمایا اب چونکہ مال بہت ہو چکا ہے، اب سب ایمان والے ہوں گے دنیا میں، سب ایمان والے، تمام ٹیکنالوجیز ختم، گھوڑے اور تلوار کی جنگ ہے، ٹیکنالوجی سب ختم ہو جائے گی، تمام سائنس واپس لوٹ جائے گی، کچھ نہیں بچے گا دنیا میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے انصاف کی برکت سے جب دنیا میں فراوانی ہوگی، اب ایمان والوں کا امتحان شروع ہوگا، چونکہ دنیا دولت یہ سب سے بڑا امتحان ہے، اب امتحان شروع ہوگا۔ تو فرمایا اس زمانے میں ایک سجدہ اللہ کے لیے دنیا وما فیہا سے زیادہ قیمتی ہوگا، ایک سجدہ اللہ کے لیے دنیا وما فیہا سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ یعنی جس کو ایک سجدے کی توفیق مل جائے گی، اس مال و دولت کی فراوانی کے دور میں اپنے آپ کو وہ خوش نصیب سمجھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہاں پر سورہ نساء کے اندر تفصیل سے یہ مسئلہ بیان کیا۔ فرمایا یہودیوں نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کئی انبیاء کا قتل کر رکھا تھا، کئی انبیاء کو شہید کیا، دنیا کے اندر بے راہ روی عام تھی اور ظلم و ستم عام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ سے کیے ہوئے کئی معاہدے انہوں نے توڑے، تو پیچھے سے بات شروع کی، فبما نقضہم میثاقہم، فرمایا ان کے عہد توڑنے کی بنا پر، انہوں نے جو عہد توڑے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا جو انہوں نے کفر کر رکھا تھا اس کی بنا پر، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، فرمایا ناحق جو انبیاء کو شہید کیا اس کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور پھر ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات تھی یہودیوں کی۔ یہ وجہ کیا مطلب ہے کہ میں اللہ نے ان پر لعنت کر دی، میں اللہ نے ان پر پھٹکار کر دی، پھر آگے چل کے میں اللہ نے ان پر بہت ساری طیب پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں بطور سزا کے، اس لیے کہ ان کے اندر بہت زیادہ گناہ پیدا ہو گئے، انبیاء کے قتل جیسا گناہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اس کی وجہ سے اللہ کی نگاہوں میں گر گئے۔ ایک اور بھی گناہ تھا ان کا، یہ سمجھیے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہودیوں کے علماء احبار و رہبان یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، یعنی ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ بولو کیا چڑھے ہیں؟ ہم کس چیز پہ غلاف چڑھاتے ہیں؟ خانہ کعبہ پہ، قرآن مجید پہ، مقدس کتابوں پہ غلاف چڑھاتے ہیں۔ ادب کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے؟ جی ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ وہ یہ کہتے تھے اپنی رعایا کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے پیروکاروں کو، یہود و نصارہ کے احبار و رہبان، ان کے گدی نشین پیر صاحبان یہ کہتے کہ بادشاہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے، ہمارے دل اتنے پاکیزہ ہیں گویا اللہ نے ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا رکھے ہیں، ہمارے دل پاکیزہ ہیں، لہٰذا تم آنکھیں بند کر کے ہم پہ اعتماد کیا کرو۔
ہم سے کسی گناہ کی پوچھ نہیں ہونی ہے، ہم بخشے بخشائیں، سیغفر لنا، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے یعنی اللہ کے محبوب ہیں، ہم پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں۔ بولو ذرا، یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں بھائی، اس زمانے کی، آج کل کی بات نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی اس طرح کی بیماری ہے نا، لوگوں کو اپنے قدموں میں بٹھانے کے لیے اگر کوئی اس طرح کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ سب کچھ ہمیں سمجھیں اور ہر لحاظ سے ہمارے ہی قدموں کو حرف آخر سمجھیں، تو یاد رکھیے یہ یہود و نصارہ کے علماء اور گدی نشینان کا طرز زندگی ہے، یہ میرے نبی کا طرز زندگی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو اپنے رب کا تعارف کرایا ہے، رب کے در پہ سب کو جمع کیا ہے۔ کہتے قلوبنا غلفن، ہمارے دل پاکیزہ ہیں، اللہ اس وجہ سے ناراض ہوئے، اللہ نے ان پر لعنت کی۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، فرمایا نہیں یہ بات نہیں، دل ان کے مقدس نہیں ہے، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ناراضگی کی مہر لگا دی ہے، اب ان میں سے ایمان کوئی نہیں لائیں گے ماں سوائے قلیل کے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، فرمایا اس لیے بھی لعنت کی ہے کہ بی بی مریم پر انہوں نے بہت بڑا بہتان لگایا تھا۔ وہ بات ہو چکی، بہتان کیسے لگایا کہ نعوذ باللہ بی بی مریم کے ہاں جو بچے کی ولادت ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بن باپ کے نہیں ہوئی ہے، بلکہ نعوذ باللہ خاکم بدہن، کہ بی بی مریم کا فلاں مرد سے ناجائز تعلق تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے جب بی بی مریم پر یہ بہتان لگایا، میں اللہ نے ان کے دلوں پر اپنی ناراضگی کے تالے لگا دیے۔ پھر آگے فرمایا وقولہم، اس کے علاوہ اللہ کی لعنت کا ایک اور سبب بھی ان کا جملہ تھا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول جناب عیسی علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم نے قتل کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حقیقت حال سمجھائی، وما قتلوہ، انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے عیسی علیہ السلام کو سولی چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان پر شبیہ ڈال دی گئی، مشابہت ڈال دی گئی، کسی اور کو عیسی علیہ السلام سمجھ کر انہوں نے سولی چڑھا دیا۔ تو عیسی علیہ السلام کہاں گئے، عیسی علیہ السلام کہاں گئے، یہ آگے چلتے چلتے میرے رب نے فرمایا وما قتلوہ یقیناً انہوں نے عیسی علیہ السلام کو قتل تو نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسی علیہ السلام کو اپنی جانب اٹھا لیا ہے۔ اب ایمان سے بتائیں ان آیات کے ہوتے ہوئے اگر کوئی حیات عیسی علیہ السلام کا انکار کرے تو اس کے کفر میں کوئی شک بچے گا؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس فتنے کا آغاز مرزا قادیانی نے کیا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا انکار کرنے والا سب سے پہلا بندہ مرزا قادیانی ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کا یہ چورن نہ بکا تو اس نے اپنے آپ کو حضرت عیسی علیہ السلام شو کیا کہ وہ مسیح موعود میں ہوں، وہ جو آنا تھا وہ میں ہوں مسیح موعود۔ بعد میں پھر سلسلہ جب آگے بڑھا، انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو پھر ایک ہی مرتبہ تو نہیں گرتا ہے، پتہ نہیں گرتے اٹھتے کتنی بار وہ گرتا ہے، کتنی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی کے بعد مسیح کا دعویٰ کیا، مسیح کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور نبی ہونے کے حوالہ سے اللہ یعوذ باللہ اس نے ایک جملہ لکھا اپنی کتابوں میں، اس نے ایک جملہ لکھا کہ میں سچا رب صرف اسی کو مانتا ہوں جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا ہے، میں سچا رب صرف اسے مانتا ہوں جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں، جن میں سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، عیسی علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بچپن میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑھاپے میں بھی باتیں کرے گا۔ بچپن میں تو ماں کی گود میں باتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ماں کی گود میں بچپن میں ہی باتیں کر دیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، جعلنی نبیاں، مجھے نبی بنائے گا، الاخری سورہ مریم کے اندر۔ اور پھر اس کے اندر ایک جملہ کہلن، بڑھاپے کے اندر بھی حضرت عیسی علیہ السلام لوگوں سے باتیں کریں گے۔ یہ بڑھاپے میں باتیں کرنا ہر کوئی کرتا ہوتا ہے، بڑھاپے میں باتیں، یہ کون سا کمال ہے؟ جی کمال ہے۔ عیسی علیہ السلام کو 33 برس کی عمر میں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا ہے، اور 33 برس کی عمر بڑھاپا
نہیں ہوتی ہے، عین جوانی اور شباب کی عمر ہوتی ہے۔ معلوم ہو حضرت عیسی علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور دنیا میں تشریف لا کر زندگی گزاریں گے، ان کی باقاعدہ شادی ہوگی اور پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے۔ بڑھاپے کی عمر میں بھی لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیا کریں گے، پھر اس کے بعد انتقال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں ایک قبر کی جگہ اب بھی خالی موجود ہے، اور وہ وہاں پہ جناب عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دفن کیا جائے گا، حضرت عیسی علیہ السلام کی وہاں پہ تدفین ہوگی۔ تو میرے بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، یہ ایمانیات میں سے ہے، یہ مسلمات دینیہ میں سے ہے، اور اس کے انکار کرنے والے کے دل میں ایمان سلامت نہیں رہتا ہے۔ اس لیے کسی کے بہکاوے میں مت آئیے۔ جھوٹے مہدی ہونے کے دعوے دار بہت ہیں، امام مہدی بھی اس زمانے میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسی علیہ السلام ان کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسی علیہ السلام بھی اسی زمانے میں آئیں گے، ان سے پہلے کوئی سچا مسیح نہیں آیا ہے، نہ ہی کوئی سچا مہدی آیا ہے، اور حضرت عیسی علیہ السلام پھر دجال کا خاتمہ کریں گے۔ پوری دنیا میں انصاف کا بول بالا ہوگا، لیکن دعا کریں اللہ تعالی ہمیں وہ زمانہ نہ دکھائے، آمین کہیں۔ میرے بھائیوں، بڑی آزمائشوں کا زمانہ ہوگا۔ کیوں؟ دجال کے فتنے سے گزر کر آگے وہ فراوانی کا زمانہ ہے، دجال کا فتنہ پہلے ہے، تو اس لیے دجال کے فتنے سے اللہ کے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے۔ دعا ہے اللہ جل جلالہ ہم سب کو دنیا آخرت کے ہر فتنے سے مامون فرمائیں، اللہ اپنی حفاظت اور امان میں رکھیں۔